السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ نحمد اللہ تعالی علی سابغ نعمات وتوالي آلاء ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ مدد کعبہ امام مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رخت کشتی بحق خواجہ عثمان حاضری مدد دنیا معین الدین چشتی عقیدت و احترام کے ساتھ مجھے پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ جمعہ جسے لوگ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، جمعۃ الوداع، دیکھیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ جمعہ بھی عام جمعوں کی طرح ہے، الگ سے جمعۃ الوداع کی کوئی فضیلت نہیں ہے قرآن بات سمجھ رہے؟ ہاں، لوگوں کے اندر جو اس جمعہ کو لے کر، جمعۃ الوداع کو لے کر ایک حساسیت ہے، ایک الگ جذبہ ہے، اس کی کچھ اور وجہ ہے، اس کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن یہ کہ یہ عام جمعہ سے مختلف جمعہ ہے کہ حدیث پاک میں اس کے متعلق الگ فضائل وارد ہوئے کہ اس جمعہ کو اتنے نوافل پڑھے تو اس کی یہ فضیلت ہے، یہ اوراد و وظائف کرے، یا اس جمعہ کی یہ دعا ہے، یا اس جمعہ کے قدر کرنے والے کے لیے یہ بشارتیں ہیں، فلاں بشارتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں۔ عوام کے اندر جو عوام کی ذہنیت بنی ہے شہر سے لے کر گاؤں تک، یہ ایک چھوٹی عید ہے، عید سے پہلے چھوٹی عید ہے، بھائی جمعہ ویسے بھی ہفتے کی عید ہے، سال میں جتنے جمعہ آتے ہیں وہ سب کے سب ہفتے کی عید ہے، تو اسی طرح اسی حیثیت کے ساتھ یہ بھی ایک عید ہے۔ عید آنے سے پہلے ایک چھوٹی عید، ایسی کوئی حیثیت اس کی شریعت میں وارد نہیں ہے، قرآن و حدیث میں ایسی کوئی بات اس کی نہیں ہے۔ جمعۃ الوداع جو کہتے ہیں، جو اس کو اس جمعۃ الوداع کے حوالے سے لوگوں کے اندر جو ایک الگ سوچ و فکر ہے، وہ اس بنیاد پر کہ رمضان المبارک کا جمعہ ہے، یہ رمضان المبارک کا اس کے ساتھ ہی جمعۃ الوداع، الوداع کا مطلب یہ ہوتا ہے رخصت کرنا، وداع کرنا، چونکہ ماہ رمضان المبارک اب ہم سے ختم ہوا چاہتا ہے، قریب اب یہ رحمت و برکت کا مہینہ ہم سے رخصت ہو جائے گا، تو یہ ایک پیش خیمہ ہے اس بات کا کہ اب رمضان بالکل ختم ہونے والا، اب رمضان ہم سے بالکل جدا ہونے والا، اب رمضان سے ہم عنقریب محروم ہونے والے ہیں۔ اس سوچ و فکر کو اجاگر کر دیتا ہے یہ جمعہ، یہ جمعۃ الوداع ہے، رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے، اس کے علاوہ اور دوسری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی عام جمعوں کی طرح ہی ایک جمعہ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ گاؤں دیہات میں بھی ہے، بہت سی جگہوں پر بھی ہے کہ لوگ بالکل ایک دم چھوٹی عید ہی سمجھتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، اور اس جمعہ کو عام جمعوں سے ہٹ کر ایک الگ اہتمام ہوتا ہے، الگ انتظام ہوتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟
اللہ رب العزت ہم لوگوں کو شریعت کی کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہاں یہ جمعہ ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان المبارک جس میں اللہ رب العزت نے ہم پر بے پایا کرم فرمایا، ہاں ثواب کے انبار لگے ہوئے ہیں، یہ مہینہ اب ہم سے جدا ہونے والا ہے، دور ہونے والا ہے، لہذا اب تک جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو کمی بیشیاں ہوئی ہیں ہم سے، اور ہم نے جو اس ماہ مبارک کی بے حرمتی کی ہے، کچھ ساعتیں باقی ہیں، کچھ ایام باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہیں، اگر ہم نے توبہ نہیں کیا ہے صدق دل سے رب کی بارگاہ میں، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہو چکی ہیں، تو اب ہم عزم مصمم کریں، رب کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً جمعے بھی آتے رہیں گے اور رمضان بھی قیامت تک آتے رہے گا، لیکن اگلے رمضان تک ہم رہیں یا نہ رہے اس کا ہمیں علم نہیں، اگلا رمضان ہمیں میسر ہو کہ نہ ہو اس کا ہمیں اور آپ کو علم نہیں ہے، لہذا یہ مبارک گھڑیاں اور یہ لمحے سال میں اور اب دوبارہ میسر ہونے والے نہیں ہے۔ اس بات کو لے کر غمگین ہونا چاہیے، اس بات کو لے کر انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، اور ویسے بھی رمضان کی آمد کی خوشی ہونی چاہیے، اور جب رمضان جائے تو اس سے انسان کے دل کو غم ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت ہم اور آپ جس مرحلے میں ہے، غم کا مرحلہ ہے اور خوشی کا بھی مرحلہ ہے۔ غم اس بات کا ہے کہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے، اور خوشی اس بات کی ہے کہ لیلۃ الجائزہ بالکل ہمارا انتظار ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ عید الفطر بالکل سامنے ہے، اللہ کی طرف سے جو انعام ہے بندوں پر وہ انعام کا دن بالکل قریب ہے، تو غم اس بات کا ہونا چاہیے کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ اب جمعۃ الوداع لوگ مناتے ہیں، منانا بھی کہتے ہیں اس کو، لوگ جمعۃ الوداع مناتے ہیں، حقیقت میں جو الوداع ہے وہ دل سے ہے، دل سے ہے کہ رمضان جا رہا ہے، واقعی بندے کا دل غمگین ہونا چاہیے، آنکھ سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب رمضان آیا تو رمضان کی آمد کو بوجھ سمجھ رہا تھا، اور رمضان جانے کے لیے وہ دن کا انتظار کر رہا ہے، دن گر رہا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ الوداع الوداع پڑھ رہا ہے، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، اور اندر ہی اندر یہ سوچ رہا ہے کہ جلدی یہ دن ختم ہو جائے، عید کی خوشیاں جلدی آ جائے، رمضان جلدی ہم سے دور ہو جائے، روزہ نہ رکھنا پڑے، تو یہ جھوٹی بنا ہے۔ حقیقت الوداع یہ ہے، حقیقت یہ کہ انسان کا دل غمگین ہو کہ ماہ رمضان ہم سے جا رہا ہے، اور یہ جمعۃ الوداع ہمیں اور آپ کو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کچھ دن بچے ہیں، کچھ ایام بچے ہیں، آؤ رب کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ دل اتنا سخت ہو گیا ہے، دل ہمارا اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کی طرف ہمارا خیال اور تصور جاتا ہی نہیں۔ دل بھی سخت ہوتا ہے، قرآن شریف میں دل سخت ہوتا ہے تو کیسا سخت ہوتا ہے؟ یہ پتھر جو ہے سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، تو سختی میں وہ پتھروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ دل جب انسان کا سخت ہوتا ہے تو اس کی سختی کے آگے پتھر کی صلابت اور سختی بھی کم پڑ جاتا ہے، دل ایسا سخت ہوتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کو سمجھایا ہے مثال سے، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ کچھ پتھر تو وہ ہے لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کہ جس سے نہریں بہہ جاتی ہیں، پتھروں سے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض پتھر تو وہ ہے کہ جب وہ پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو اس سے پانی نکل جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر تو وہ ہے لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ کہ اللہ کے خوف سے وہ پتھر گر پڑتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کا دل ہے جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، کہ اللہ کی یاد میں یہ رونے کو تیار تک نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرنے تک کو تیار ہیں۔ ایک اور آیت شریفہ قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون،
دل زنگ آلود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ حبہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ استغفار کر لے تو اللہ رب العزت اسے توبہ کی برکت سے وہ سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں پر مصر رہے، ڈٹا رہے، وہ گناہ کرتا رہے، اسی پر دوام برتتے رہے، وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب دل سیاہ ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہی دل کی سیاہی ہے جس کے سبب نماز کے اندر خشوع و خضوع حاصل نہیں ہوتا ہے۔ یہی دل کی سیاہی ہے کہ اگر مسجد انسان چلا بھی آئے کسی بھی طرح تو نماز میں دل نہیں رکھتا ہے۔ یہی دل کی سیاہی ہے جو انسان کو امور دنیا کے متعلق ہمیشہ فکر مند تو رکھتا ہے لیکن انسان کو دین کے بارے میں سوچنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے اور کوئی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کرتا۔ لاکھ اس کو فند و نصائح کیے جائے لیکن کوئی نصیحت اس پر اثر نہیں کرتی ہے۔ اسی سیاہی کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے عمل نے، ان کی کمائی نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کمائی نے، ان کے عمل نے ان کے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے زنگ کو دور فرمائے، ہمارے دلوں کی سختی اور صلابت کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو سچی توبہ کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو رمضان جو جا رہا ہے، یہ جانا یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ غم کا موقع ہے۔ آپ ہمارے اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، بعض اسلاف کے متعلق تو یہ تک منقول ہے کہ وہ 6 مہینے یہ دعائیں کرتے، مولا ہمیں رمضان تک پہنچا، ہمیں رمضان نصیب فرما، اور اس کے بعد 6 مہینے کیا دعا کرتے کہ مولا ہم سے یہ مہینہ قبول فرما لے، ہم سے یہ مہینہ قبول فرما لے۔ تو نمازیں پڑھی، ختم قرآن کیا، تراویح کا اہتمام کیا، روزے رکھے، اعتکاف کیے، سب بہتر ہے، لیکن یہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اس کی سرٹیفکیٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو خوشی کب ہوگی ہمیں؟ جب ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے تب خوشی ہوگی۔ لہذا ہمیشہ اس بات کی فکر کرتی رہنی چاہیے کہ جو ہم نے عمل کیے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہیں یا نہیں۔ عمل کرے اور عمل کے ساتھ دعا بھی کرے کہ مولا عز و جل ہم سے یہ عمل قبول فرما لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق روایت کے اندر ہے کہ جب رمضان کی آخری رات آتی تھی تو آپ باہر نکل کے آواز لگاتے تھے کہ اے وہ شخص جن کے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئے، مبارک ہو اسے، اور جس کے اعمال رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے میں اس سے تعزیت کرتا ہوں، میں اسے تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اے مقبول تجھے مبارک ہو، اور اے مردود اللہ رب العزت تجھ سے تیری معصیت کو ہلکا فرما دے۔ لہذا زیادہ خوش ہونا کہ رمضان میں ہم نے بہت عبادتیں کی، یہ خوشی کا باعث نہیں، یہ خوشی کا سبب نہیں۔ خوشی کا اصل سبب تو کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہمارے اعمال مقبول ہو جائے، اللہ رب العزت یہ تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عز و جل ہم سبوں کو اعمال صالحہ کی توفیق پر رحمت فرمائے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔